السلام اعوذ باللہ عليك من يا الشیطان أبا الرجیم عبد بسم اللہ الرحمن الله. الرحیم اللہم الس- صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکہ یا سیداتا نساء العالمین السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین السلام علیکہ یا زوجہ علی امیر المومنین السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمہ الزہرا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں دو خوبصورت لیکچر لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ایک میں بی بی کا مختصر تعارف، ان کے اخلاق و صاف کے بارے میں، اور دوسرا ان کی شہادت کے بارے میں ہوگا۔ تو میری بی بی جو کائنات کی شہزادی ہیں، جو میرے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، جن کی شان اتنی بلند ہے کہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں بی بی کی شان بیان کر سکوں، لیکن چند الفاظ ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ بی بی ان الفاظ کو قبول فرمائیں اور مجھے اپنی کنیزوں میں جگہ دیں، اور اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں میری شفاعت نصیب کریں، مجھے توفیق عطا کریں کہ میں آپ کی سیرت پہ عمل کر سکوں۔ میں ہی کیا بلکہ جتنی بھی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، مولا ان کے سروں پہ آپ کی پاک چادر کا سایہ ہو، اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور ہمیں آپ کے اخلاق و صاف، آپ کے کردار، آپ کی سیرت پہ چلنے کی ہمیں توفیق ملے۔ تو آئیے اپنی بی بی کا مختصر تعارف میں بیان کرتی ہوں۔ میری پیاری بی بی کا نام جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کے مشہور لقب زہرا، راضیہ، مرضیہ، بطول، صدیقہ، ام ابیہ ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت 3 جمادی الثانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں 15 جمادی الاول بھی کہی جاتی ہے اور آج کل ویسے بھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ مقام ولادت مکہ مکرمہ، مدفن آپ کو جنت البقیع میں یعنی دفن کیا گیا، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 18 سال۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی کنیت جو ہے ام المصاحب، اور آپ کی 5 اولادیں جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ جی آپ کے اخلاق و صاف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، پھر اس میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو جی سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار، اخلاق اور اوصاف، کہ آپ کے اوصاف و کمالات اتنے بلند تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملنے کے لیے جاتے۔ عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آتی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ فقط اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت و عظمت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، جن پہ تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں۔ فاطمہ بہشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ تمام فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اخلاق و کردار میں اپنی ماں بی بی ختیجہ کی صفات عالیہ کا واضح نمونہ تھی، اور فکری افکار اور نیکی و دینداری میں اپنی والدہ کی وارثہ، اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے والد بزرگوار کی جانشین تھیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کے لیے ایک دل سوز، مہربان اور فدا کار زوجہ تھیں۔ بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عبادت خدا سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو عشق تھا۔ آپ جب بھی مسلح عبادت پر کھڑی ہوتی تو اپنے کم سن بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کرتی۔ آپ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، جھاڑو دیتی، کھانا پکاتی، چرخہ چلاتی، چکی پیستی، اور بچوں کے تمام امور کو انجام دیتی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا
کہ معمول کے کاموں میں یہ سب چیزیں شامل تھیں، مگر ان تمام امور کو انجام دیتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اپنے شوہر سے ملازمہ یا خدمتگار کی فرمائش نہیں کی۔ ایک بار جب اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے آپ کو تسبیح زارہ جو ہے عنایت فرمائی، جو کہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کے عطا ہونے پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بے حد خوش ہوئی اور کنیز کی فرمائش ترک کر دی۔ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا نہ صرف اپنی سیرت بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھیں۔ آپ کا مکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، مگر آپ کبھی بھی حجاب میں بھی اپنے والد بزرگوار کی اقتداء میں نماز پڑھنے یا واعظ و نصیحت سننے کے لیے تشریف نہ لے کے گئیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس آتے تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر محرم مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر محرم مرد کی نظر اس پر پڑے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی نہ صرف خواتین عالم کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ گھر ہو یا گھر سے باہر کی زندگی، ہر شعبے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انسانیت خاص طور پر عورتوں کی رہنمائی فرمائی۔ بی بی فاطمہ کے واقعات کے بارے میں اب آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس کی ہوئیں تو ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، یعنی جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گوارۂ تربیت باپ کا سایہ رحمت بن گیا۔ کفار مکہ کی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو دی جانے والی تمام مشکلات اور تکلیف میں ان کا ساتھ دیتی، کبھی بابا کے جسم میں عطر سے خون صاف کرتی، کبھی مرہم پٹی کرتی اور کبھی مشرکین کی طرف سے پھینکے گئے کوڑا کرکٹ کو اپنے بابا کے جسم سے صاف کرتی۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کم سنی کے باوجود نہایت بہادری، حوصلہ مندی، صبر و تحمل سے ان حالات کا سامنا کیا اور اپنے بزرگ مرتبہ باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب عطا فرمایا۔ ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا اپنی بیٹی کا عقد مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذرا بیچ کر حق مہر ادا کیا اور اسی سے حاصل شدہ رقم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جیز اپنی بیٹی کو عطا کیا اور ایک مختصر ولیمہ ہوا رخصتی کا عمل انجام پایا۔ اس طرح کائنات کے سب سے عظیم جوڑے کی شادی کے مناسب نہایت سادگی سے انجام پائے۔ مختلف جنگوں اور غزوات میں آپ اپنے والد بزرگوار اور مولا علی علیہ السلام کی مددگار اور معاون تھیں۔ کبھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے زخمی ہو کر پلٹتے تو سیدہ عالم سلام اللہ علیہا ان کے زخموں کو دھوتی تھیں اور مولا علی علیہ السلام کی خون آلود تلوار کو بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ آپ اس اچھی طرح جانتی تھیں کہ عورت کا جہاد گھر کی چاردیواری کے اندر ہے، لہذا کبھی آپ نے میدان جنگ میں قدم نہ رکھا۔ صرف ایک موقع پر جب نصرت اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شوہر نامدار مولا علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین کے ساتھ نصارہ نجران سے مبارزے کا موقع تھا تو یہ ایک پرامن مقابلہ تھا اور اس میں روحانی فتح کا سوال تھا۔ اس معرکے میں نجران کے عیسائیوں نے مبارزے سے انکار کیا اور اپنی شکست تسلیم کی۔ یہ ایک موقع تھا جس پہ بی بی جو ہیں وہ اپنے والد اور اپنے شوہر کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی، نہیں تو بی بی نے ساری زندگی پردے میں گزاری۔ پاک صاف بی بی تھیں کہ جہاں فرشتے بھی دستک دے کے جن کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ میری بی بی کی شان اتنی بلند ہے کہ جتنے بھی الفاظ کہے جائیں کم ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بی بی کی کنیزوں میں جگہ دے اور تمام مومن مسلمان خواتین جو ہیں انہیں بی بی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لیکچر تو بی بی کے مختصر تعارف پہ تھا۔ اب میرا اگلا لیکچر جو آپ نے ضرور سننا ہے، یہ بھی سنیں ساتھ وہ بھی سنیں، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ بی بی کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب 28 صفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو بی بی کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، وہ اگلے لیکچر میں ہے۔ اس کے علاوہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز بھی ہے جو ان خاص ایام میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، یعنی ایام فاطمیہ میں، اور ویسے بھی پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں، تو اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ
کہ یہ چند الفاظ ہیں جو میں بی بی کی شان میں نے بیان کی ہیں، ان کو بی بی قبول فرمائیں اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔